ابتدا میں صرف ایک بیج تھا۔ زندگی کا ایک ننھا سا ذرہ جس کے اندر زمین کو بدل دینے کی طاقت پوشیدہ تھی۔ اسی بیج نے کھیتوں کو جنم دیا، کھیتوں نے تہذیبوں کو، اور تہذیبوں نے انسانیت کی تقدیر لکھی۔ مگر 21ویں صدی میں بیج اپنی اصل حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب وہ محض فطرت کا عطیہ نہیں، وہ طاقت کا آلہ ہے، اثر و رسوخ کی کرنسی اور کنٹرول کی وہ خاموش لکیر جس پر پوری دنیا کا مستقبل توازن میں لٹکا ہوا ہے۔ ہزاروں سال تک بیج انسان کے پاس ایک امانت رہے، قدرت کا تحفہ، جسے نسل در نسل کاشتکار محفوظ رکھتے، اگاتے، کاٹتے اور دوبارہ زمین میں ڈال دیتے۔ زندگی کا یہ چکر آزاد تھا، سب کے لیے برابر۔ لیکن 21ویں صدی میں یہ چکر ٹوٹ گیا ہے۔ بیج اب صرف خوراک نہیں، وہ معیشت ہے، تجارت ہے اور ایک خاموش عالمی سیاست جس کے دھاگے چند ہاتھوں میں سمٹ رہے ہیں۔ ایک دنیا جہاں پیٹنٹس کی مہر لگتی ہے، لیبارٹریوں کی روشنی جلتی ہے اور کھیت اب ڈیجیٹل زراعت کے نظام کے تابع ہو چکے ہیں۔ صرف 4 کارپوریشنز دنیا کے تجارتی بیجوں کا آدھے سے زیادہ حصہ کنٹرول کرتی ہیں۔ یہی فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا بویا جائے، کیا اگے گا اور یہ تک کہ کس کو اگانے کی اجازت ہوگی۔ پیٹنٹ شدہ بیجوں کے ساتھ کسان اب اپنے اگائے ہوئے بیج محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ہر کاشت کا موسم ایک نیا بل بن جاتا ہے، ایک نیا انحصار، کنٹرول کی ایک نئی شکل۔ گزشتہ 100 سالوں میں روایتی بیجوں کی 90% سے زیادہ اقسام غائب ہو چکی ہیں، اور جب کوئی بیج کھو جاتا ہے تو ہم ایک آنے والی فصل کھو دیتے ہیں، ایک ممکنہ علاج اور ماحولیاتی تبدیلی سے بچاؤ کی ایک اہم ڈھال بھی، اور ہر کھوئے ہوئے بیج کے ساتھ طاقت چند ہاتھوں میں سمٹتی چلی جاتی ہے۔ آج خوراک نیا تیل بن چکی ہے اور بیج اس کے نظر نہ آنے والے پائپ لائنز۔ ڈیٹا کی دنیا، جینیٹکس کی سائنس اور آسمانوں سے برسنے والی سیٹلائٹ نیویگیشن، یہ سب مل کر ایک نیا عالمی محاذ بنا رہے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جو کھیتوں میں نہیں بلکہ معلومات اور جینیاتی کنٹرول کے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ زرعی طاقت کی جنگ، کیونکہ جو بیج کو قابو کر لے وہی فصل پر اپنا حکم چلاتا ہے، اور جو فصل پر اختیار حاصل کر لے وہ پوری قوم کی سمت طے کرنے لگتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بیج خود بچا لیتے تھے، اب ہمیں بیج خریدنے پڑتے ہیں۔ اگر معاہدوں کی پابندی نہ کرے تو ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں کسانوں کے لیے بیجوں پر کنٹرول کا مطلب ہے معاشی کنٹرول اور کبھی کبھی زندگی اور بقا کا سوال بھی۔ جیسے جیسے ماحولیاتی تبدیلی تیز ہوتی جا رہی ہے، خشک سالی برداشت کرنے والے اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیج سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئے ہیں۔ ملک اپنے اپنے سیڈ بینک محفوظ کرنے کی دوڑ میں ہے، اپنی بائیو ٹیکنالوجی قائم کرنے میں مصروف ہے اور اپنی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہائبرڈ بیج 2 مختلف والدین کے پودوں کو ملا کر تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد زیادہ پیداوار، بیماریوں کے خلاف مزاحمت، بہتر پھلوں کا سائز، تیز نشو و نما۔ مگر ایک خاموش حقیقت ہے، جب کسان انہی ہائبرڈ پودوں کے بیج دوبارہ بو دیتے ہیں تو نئی نسل وہ معیار برقرار نہیں رکھتی۔ یہ پودے اپنی کوالٹی کھو دیتے ہیں، کم پیداوار دیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور ملے جلے خواص ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال کسانوں کو دوبارہ ہائبرڈ بیج خریدنے پڑتے ہیں۔ یہ بیج بانج نہیں، یہ اگتے ہیں، لیکن اگلی نسل ایک غیر یقینی مستقبل کی نمائندگی کرتی ہے۔ زیادہ تر GMO بیج دوبارہ اگائے جا سکتے ہیں، لیکن کمپنیاں اپنے پیٹنٹ شدہ بیجوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ کسان ایسے معاہدے کرتے ہیں جن کے مطابق وہ بیج محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ GMO پودے اگلی نسل میں غیر مستحکم خصوصیات دکھاتے ہیں تو تکنیکی طور پر یہ دوبارہ اگ سکتے ہیں، لیکن قانونی اور عملی طور پر کسان ہر سال نئے بیج خریدنے پر مجبور ہے۔ ٹرمینیٹر بیج، یہ بیج جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے اس طرح تیار کیے گئے ہیں کہ دوبارہ اگنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے۔
मगर हकीकत कुछ और है। दुनिया में ये बीज तिजारती तौर पर कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे, ये पेटेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तख्लीक किए गए थे, लेकिन आलमी सतह पर सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, इसलिए टर्मिनेटर बीज सिर्फ एक तसव्वुर के तौर पर मौजूद है, मार्केट में उनकी हकीकत नहीं। इस छोटे से दाने में छुपी है ताकत की कहानी, बता की कहानी और मुस्तकबिल की कहानी। जो बेच को कंट्रोल करता है वो खुराक को कंट्रोल करता है, जो खुराक को कंट्रोल करे वो लोगों को कंट्रोल करता है, और जो लोगों को कंट्रोल करे वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है।